اس دوا کے بارے میں میرا جو اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو تھا اس کا میں نے ذکر کر دیا اس کے پہلے پارٹ میں. اب دوسرا جو پارٹ ہے اس میں میں ذکر کروں گا کہ ڈاکٹر کاشی رام نے اس دوا کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر کاشی رام کے نے جو کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے ایک ایک پیرا کر کے میں پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ جس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوگی وہ میں کرتا جاؤں گا. اور میں نے اس کو بے شمار دفعہ پڑھا ہوا ہے، بلکہ ہومیوپیتھی کی جتنے بھی میڈیسن ہیں ان میں سے سب کو میں نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہومیوپیتھ ہے ایک ہومیوپیتھ بن سکوں. تو سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ دیوانے کتے کا تھوک ہے. دیوانے کتے یعنی پاگل کتے کا جو تھوک ہے اس کو لے کر اس کو پھر پوٹنسی بنا کر ہومیوپیتھی دوا بنائی گئی ہے. اور یہ کیوں بنائی گئی ہے، کس وجہ سے بنائی گئی ہے، اس کا ذکر کاشی رام کریں گے. تو کاشی رام کہتا ہے کہ اس دوا کا اس کا جو دوسرا نام ہے لائسین بھی ہے اور اس کو لائسینم بھی کہتے ہیں. دیوانے کتے کے تھوک کو 1833 عیسوی میں یعنی پاسچر کے تجربات سے 50 سال پہلے ڈاکٹر ہیرنگ نے اس کی آزمائش کی تھی. زمانہ قدیم سے سائنسدان یہ دریافت کرنے کی فکر میں رہے ہیں کہ آیا حیوانی تھوک کے اندر زہریلا مواد ہے یا نہیں. ٹریوی نیرس نے بتایا کہ انسانی تھوک کے اندر اگر ٹنکچر آف آئرن ملا دیا جائے تو تھوک سرخ ہو جاتی ہے. اور زمین نے یہ دریافت کیا کہ انسانی تھوک میں یہ سرخ رنگ اس میں سلفوسائنیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ناظرین جانتے ہیں کہ چونکہ سائنیٹ ایک مہلک زہر ہے اس لیے سلفوسائنیٹ کو بھی زہر ہونا چاہیے. کئی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسانی تھوک کے اندر بھی زہر ہے. اگر انسان کاٹ کر اپنا تھوک دوسرے کے ریشوں کے اندر پہنچا سکے تو یقیناً دوسرا انسان مر جاتا ہے. لیکن لی بک کی تھیوری اور تجربات بتاتے ہیں کہ یہ سلفوسائن نیک ایسڈ نہ صرف انسان کے اندر پایا جاتا ہے بلکہ بھیڑ، کتے اور دیگر بہت سارے جانوروں میں بھی ملتا ہے. ڈاکٹر برنارڈر نے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا کہ سلفوسائنیٹ آف پوٹاش جو جانوروں کے تھوک میں ملتا ہے صرف خالص حالات میں زہر کا کام کرتا ہے. لیکن تجربات نے یہ بتایا کہ یہ تھیوری غلط ہے. اس طرح سے لیو مگسن نے بیان کیا کہ شیر ببر کے کاٹنے سے زہر چڑھتا ہے. دوسرے کسی صاحب نے چیتے کے کاٹنے سے بھی زہر چڑھنا بیان کیا ہے. زمانہ قدیم سے ہر ملک اور ہر فرد بشر یہ جانتا ہے کہ جس قدر بلی غصے میں آتی ہے تو اس کے کاٹے سے زہر چڑھتا ہے. یہ بات محض بلی ہی تک محدود نہیں بلکہ واقعی یہ کہ کل جانور انسان جب غصے میں آ کر کسی دوسرے کو کاٹتے ہیں تو اس کے دانتوں اور تھوک کے اندر ایک خاص قسم کے زہر ہوتے ہیں. دوستو اس سے تمام پیرے میں بس یہ بات بتائی گئی ہے کہ آیا انسانوں اور جانوروں کی جو تھوک ہے اس میں زہریلا مادہ ہے یا نہیں. تو دوستو اس میں نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جانور ہے یا انسان ہے اس میں زہر ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو. اب سانپ میں جو زہر ہے وہ اس کی مقدار تو زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو کہ بلی کے تھوک میں زہر ہے. اس طرح کتے کے تھوک میں بھی زہر ہے. تو زہر ہے مگر یہ کہ کچھ میں بہت کم، کچھ میں بہت زیادہ، کچھ میں درمیانہ، کچھ میں ایسا ہے جیسا محسوس بھی نہیں ہوتا. تو زہر ضرور ہے. تو جس سے ثابت ہوا کہ جو کتا ہے جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اس کی تھوک میں بھی زہر ہوتا ہے. ڈاکٹر ہینگ لکھتے ہیں کہ جو کتے دیوانے نہیں ہوتے یعنی پاگل نہیں ہوتے ان کے کاٹنے کے بعد زخم بہت دیر میں مندمل ہوتے ہیں. برخلاف اس کے کہ دیوانے کتے کا زخم غیر معمولی کم وقت میں بھر جاتا ہے. اور بعض مشاہدین اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ دیوانے کتے کے دانت گوشت سے باہر نکلتے ہی گوشت مل جاتا ہے اور جلد صاف ہو جاتا ہے. ہیرنگ کی آزمائش اور تجربات ابھی زمانہ طفولیت ہی میں تھی کہ پاسچر نے اپنا کام شروع کیا.
اب دوستو یہ جو میڈیسن ہے ہائیڈروفوبینم، اس کی آزمائش ہے ہومیوپیتھی کے جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہیرنگ، اس نے کی تھی، اور یہ جو دوا ہے یہ بنی ہے پاگل کتے کے زہر سے، اور اسی زمانے میں جو پاسر ہے ڈاکٹر پاسر، اس نے بھی اسی پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آگے جو ہے نا وہ پاسر کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر ہیرنگ نے ایک اپنے ذاتی مشاہدہ بیان کیا کہ اگر کتا دیوانہ ہو تو پھر وہ کاٹ لے تو زخم جلدی بھر جاتے ہیں، اگر کتا دیوانہ نہ ہو تندرست ہو تو پھر کاٹ لے تو زخم جلدی نہیں بھرتے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ دونوں کے کاٹے میں فرق ہے، یا دونوں میں سے ایک کی تھوک میں کچھ ہے جو کہ یہ فرق کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زہر ہے۔ دیوانے کتے کی تھوک میں زہر ہوتا ہے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں پاسر۔ پاسر کے تجربات 1878 اور 1880 عیسوی میں دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ پاسر نے یہ تحقیقات کی اور دنیا طب کے سامنے پیش کیا کہ متعدی امراض بیکٹیریا جراثیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی جانور کو ایسی رقیق چیز جس میں بیکٹیریا موجود ہو، ان کو اکولیٹ انجیکشن کیا جائے تو وہ 1 یا 2 دن کے اندر مر جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مرغ اور مرغ کے چوزے مستثنیٰ، کیونکہ جب ان پر تجربہ کیا گیا تو وہ جیسے کہ تیسے تندرست رہے۔ پاسر اس عجیب مشاہدے کی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ پرندوں کا ٹیکسچر پاسر اس عجیب مشاہدے کی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ پرندوں کا ٹمپریچر یہ حرارت غریزی حیوانوں کی بنسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عموماً جانوروں کی اور انسانوں کی حرارت غریزی 33 سے 35 درجہ سینٹی گریڈ یعنی 79 سے 101 فارنہائٹ ہوتی ہے، جبکہ مرغ اور چوزوں کی حرارت غریزی 42 سے 43 سینٹی گریڈ یعنی 126 سے 130 فارنہائٹ ہوتی ہے۔ جب انہوں نے ان پرندوں کی حرارت غریزی کو کم کر کے بیکٹیریا جراثیم کے اندر داخل کیے گئے تو نتیجہ وہی ہوا، یعنی وہ مر گئے۔ اچھا دوستو، یہاں پر جو پاسر ہے نا، اس کے جو تجربات ہیں، اس نے جو جانور پر تجربات کیے تو اس کا کہنا ہے جو بیکٹیریا ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ اس کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے جانور پر اس کا تجربات ہوئے جس میں سے مرغی اور مرغ کے جو چوزے ہیں یہ نہیں مرے تھے، کیونکہ ان کے جسم میں حرارت زیادہ تھی، حرارت غریزی، اور حرارت غریزی ہر قسم کے بیکٹیریا کو مار دیتی ہے۔ اور جب انہوں نے مرغی اور مرغی کے چوزوں کی حرارت غریزی کم کر دی اور ان کو کمزور کر دی، جس طرح کہ انسان ایلوپیتھی میڈیسن کھانے سے کمزور ہوتا ہے، اس کو کمزور کر دیا تو پھر بیکٹیریا دیے تو پھر وہ مار گئے۔ پاسر نے مزید تجربات کی اور یہ دیکھا کہ 24 سینٹی گریڈ یعنی 130 فارنہائٹ اور درجہ حرارت پر بیکٹیریا جراثیم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس بات سے ان کو خیال پیدا ہوا کہ جراثیم کو مارنے کا سب سے بہتر ذریعہ گرمی پہنچانا ہے۔ انہی کی تھیوری پر آج نیچر کیور طریقہ حکمت میں سن، ہاتھ اور دیگر آلات بجلی سے گرمی پہنچانا رائج ہو گیا ہے، یعنی ایک طریقہ دریافت ہوا ہے جس کے ذریعے سے امراض کو گرمی پہنچانے سے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ تو یقیناً نہیں بتایا جا سکتا کہ اس طریقے حکمت سے نسل انسانی کس قدر مستفید ہو رہی ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ جنوبی امریکہ میں آج بھی یہ دستور ہے کہ جب کسی سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کے کاٹے زخم پر فوراً ایک چوزے کا پیٹ چاک کر کے گرم باندھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت وہ ذرا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دوسرا چوزہ اس کے بجائے لگا دیا جاتا ہے، اور اس سے کئی چوزے بدلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے علاج سے 100% سانپ سے کاٹے ہوئے مریض بچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو پاسر ہے، پاسر اس نے جو تحقیق پیش کی کہ جراثیم 24 سینٹی گریڈ پر آ کر مر جاتے ہیں، تو جس سے پتہ چلا کہ گرمی پہنچانے سے جراثیم اور زہر ختم ہو جاتے ہیں،
تو ایک طریقہ پھر نکلا، ایک طریقہ علاج ہے نیچر کیور، تو اس میں جو ہے گرمی پہنچا کر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کی تصدیق اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ سانپ کے کانٹے کے اوپر جو زندہ چوزا ہے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اوپر باندھنا، پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے دوسرا باندھنا، تو اس طرح سے جو سانپ کا زہر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ گرمائش سے زہر ختم ہو جاتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ پاس سر یہ بتاتے ہیں کہ چوزوں کے اندر حرارت گریزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سانپ کے زہر کے بیکٹیریا جراثیم اس حرارت گریزی سے مر جاتے ہیں، اور سانپ کے زہر کا کوئی بھی اثر نظام جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس وقت میں یہ مضمون لکھ رہا تھا، میرے ایک محسن و مربی نے یہ بتایا کہ یو پی کے دیہاتوں میں یہ عام رواج ہے کہ جس وقت کسی کو سانپ کاٹ لیتا تو فوراً مرغی کے مقد کے پر و بال نوچ کر اور اس پر ایلوا مصبر لگا کر کاٹی ہوئی جگہ پر لگا دی جاتی ہے۔ مرغی چند ہی لمحوں میں مر جاتی ہے۔ اس طرح سے دوسری مرغی فوراً لگا دی جاتی ہے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے جب تک کہ مرغی مرتی رہتی ہے۔ میرے محسن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مریض بے ہوش نہ ہو چکا ہو تو یقیناً اس طرح کے علاج سے وہ کلیتاً صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب کاشی رام نے یہ بات جو جنوبی افریقہ کے حوالے سے کی تھی، وہی بات ہے کہ اس کے انڈیا میں ایک علاقے میں بھی دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر طریقہ کار تھوڑا سا علیحدہ ہے، وہی طریقہ کار ہے۔ یہاں پر مرغی کے پیٹ نہیں بلکہ اس کی جو مقد جو بیٹ کی جگہ ہے اس کو لگایا جاتا ہے، اور اس کی طرف سے باندھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر مصبر بھی لگائی جاتی ہے، اور ایک مرغی دوسری تیسری چوتھی، اور یہ جب تک اس وقت لگائی جاتی جب تک مرغی مرتی رہے، جب کوئی مرغی بچ جائے تو پھر نہیں لگائی جاتی۔ تو یہ بھی تصدیق ہوگی کہ گرمائش سے زہر اور جراثیم مر جاتے ہیں۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ 1828 میں ڈاکٹر ہیرنگ نے لیکسس کی ازمائش کی تھی۔ ان کی ازمائش اس قدر کامیاب ہوئی کہ 3 سال کے بعد یعنی جون 1831 میں انہوں نے ایک چھٹی ڈاکٹر سٹاف کو لکھا کہ اس میں بتایا سانپ کے زہر کی ازمائش ممکن ہے کہ کتے کاٹے چیچک جیسے امراض کو روک سکے، بشرطے کہ ہم انہی کے زہر کی ازمائش کریں، اور اس طرح سے سورہ کو بھی شاید ہم سورہ کے زہر سے روک سکیں۔ اسی خیال کی پیروی کر کے ہمارے زندہ جاوید ہیرنگ موصوف نے ہائیڈروفوبینم وریولائنم سورائنم اور دیگر اہم قسم کی ادویے کی ازمائش کی، اور ان ازمائش سے دنیا طب کو محو حیرت بنا دیا۔ اب ہیرنگ نے اس پورے جملے میں یہ بات بتائی کہ ہیرنگ نے جب سانپ کے زہر سے کی ازمائش کر کے لیکسس دوا بنائی اور بہت سارے مریضوں کو فائدہ ہوا، تو اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت سارے زہروں کو آزمایا اور بہت سارے مریضوں کو فائدہ دیا، اور آج بھی یہ زہروں سے بنی ہوئی ادویہ ہمارے بہت سارے مریضوں کی امراض کی شفا یابی کا اللہ کے حکم سے سبب بن رہی ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ زہروں میں بھی شفا موجود ہے۔ ہائیڈروفوبینم وریولائنم سورائنم اور دیگر جو چیزیں ہیرنگ نے آزما کر ہومیوپیتھی کو دی، اور ہومیوپیتھی میں یہ میڈیسن اب بھی استعمال ہو رہی ہیں، بہت سارے مریضوں کو نفع دے رہی ہیں، زندگی بچا رہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ آگے 27 اگست 1834 کو اتفاقیہ ان کو ایک دیوانہ کتا مل گیا ہے۔ ناظرین معاف کریں اگر میں یہ بھی ذکر کروں کہ کس طرح سے انہوں نے کتے کا تھوک حاصل کیا۔ وہ ایک جرمن نان بائی کے کتے کو دیکھنے کے لیے، یہ کتیا درمیانی قد کی تھی اور 2 یا 3 سال کی تھی، اور اس کے 2 بچے تھے جو 2 یا 3 ماہ کے ہوں گے۔ 10 روز قبل یعنی 17 اگست کو ایک کتیا کو سڑک پر دوڑتے ہوئے ایک کتے نے کاٹا تھا، جو بعد میں دیوانہ قرار دیا جا کر مار ڈالا گیا۔
26 اگست تک وہ کتیا برابر اپنے بچوں کو دودھ پلاتے رہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف ظاہر نہ ہوئی۔ یک اس کتیا نے اپنے بچوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ مالک نے فوراً ہی کتیا کے گلے میں رسی ڈال کر باندھ دیا اور کتیا برابر رسی کو اپنے چھڑانے کے لیے کاٹتے رہی۔ اس کی حالت زیادہ خراب ہوگی اور اس نے ہر چیز کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بالکل بدل گئی اور 26 اگست کی شام کو وہ عجیب طریقے سے چیخنے لگی اور دروازے کے ساتھ ٹکریں کھانے لگی اور وہ اپنے سر کو موڑتی تھی۔ وہ سامنے رکھے ہوئے پانی کے اندر منہ ڈالتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پانی نہ پی سکتی تھی۔ جب ہیرنگ نے 27 اگست کو اس کتیا کو دیکھا تو وہ بہت تند ہو چکی تھی۔ کاٹتے تھے، چہرہ وحشیانہ تھا، آنکھیں خون فشاں تھی، منہ کے گرد جھاگدار تھوک تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیماری کے آخری درجے میں پہنچ چکی ہے۔ ایک خالی کانٹے کا پیپا پیچھے سے اس پر رکھ دیا گیا اور پیپے کو ایک طرف سے اٹھا دیا تاکہ کتیا اپنے منہ باہر نکال سکے۔ قدرتی طور پر ہوا حاصل کرنے کی خاطر کتیا نے اپنے منہ باہر نکالا تو ہیرنگ نے ایک لکڑی کی نین اس کے منہ میں لگا دی تاکہ تھوک حاصل کر سکے۔ جب تک نئے اس کے منہ میں رہی وہ چپ چاپ پڑی رہی اور تھوک نئے میں گرتا رہا۔ یک اس نے زور لگایا مگر مالک نے کتیا کو نیچے دبا ہی دیا۔ تھوک حاصل ہو گیا۔ اب کتیا کو کسی نہ کسی طرح رسی سے باندھ کر اور بکس میں بند کر کے ہیرنگ اپنے گھر لے گئے۔ بچے بھی ساتھ لائے۔ دوسرے روز صبح کو کتیا مر چکی تھی۔ جن بچوں کو کتیا نے کاٹا تھا اس کو نمبر 6 طاقت تھوک سے بنا کر دے گئے۔ وہ بالکل آخر دم تک خوش و خرم رہے۔ دوستو اس پورے واقعے میں ڈاکٹر ہیرنگ نے ایک کتیا جس کو ایک پاگل کتے نے کاٹا تھا اس کتے کو تو مار دیا گیا۔ یہ کتیا زندہ رہی، اس نے پھر بچوں کو کاٹ لیا، پھر یہ کتیا مر گئی مگر اس کتیا کے تھوک سے دوا تیار ہوئی جس کا نام ہے ہائیڈروفوبینم۔ اس کی ہائیڈروفوبینم 6 طاقت میں اس کے بچے جو کہ اس کے ماں کے کاٹنے کی وجہ سے بیمار پڑ چکے تھے ان کو دی گئی اور وہ بچے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور یہی آج دوا ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ بہت سارے مریضوں کو یہ دی جا رہی ہے اور بہت ساری تکلیفات میں یہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے بشرطے کہ ان لوگوں کا مزاج ہائیڈروفوبینم کے ساتھ ملتا ہو۔ اس تھوک کو ہنی من کے طریقے سے الکوہل میں ڈال کر طاقتیں بنائی گئی اور ملک شوگر میں ڈال کر ٹائٹریشن بنایا گیا۔ میں نے یہ سب رام کہانی اس لیے دی کہ ناظرین اس سے سبق حاصل کر کے اپنے تجربات میں اولو العزمی سے کام لے اور خلق خدا کا بھلا کریں۔ ڈاکٹر ہیرنگ نے اپنے کنبے پر اس کی آزمائش کا بار لیا اور اس کے بعد ڈاکٹر جان کس نے اپنے اور اپنے دوستوں پر اس کی دوبارہ آزمائش کی 1853 میں۔ اس کے بعد 1869 میں ڈاکٹر نر نے اس کی آزمائش ایک عورت پر کی۔ اس کی آزمائش کی علامات اور اس کا طریقہ استعمال بتانے سے قبل پاسر کے طریقہ علاج اور پاسر کے سیرم پر ایک سرسری نظر ڈالوں گا تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسولی اور لکھنؤ میں جو دیوانے کتے کے کانٹے کا علاج بذریعہ پاسر سیرم ویکسین کیا جاتا ہے وہ کیا ہے اور اس میں کس حد تک کامیابی ہو سکتی ہے یا کہ ہو چکی ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو ہائیڈروفوبینم ہے ہیرنگ نے آزمائش کر کے اس کو پھر بعد میں دے کر بھی شفا یاب کی۔ اس کے بعد 2-4 اور ڈاکٹروں نے اس کی آزمائش کی اور اس کی آزمائش پوری ہو چکی ہے۔ اور آگے جو نا ڈاکٹر پاسچر نے ایک ویکسین بنائی ہے جو کہ دیوانے کتا اگر کاٹ لے تو اس میں اس کو دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں اگر دیوانہ کتا کاٹ رہے تو ہومیوپیتھی میں جو عموماً دوا دی جاتی ہے وہ ہائیڈروفوبینم اور لیڈم پال ہے، وہ 2 میڈیسن ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مہذب دنیا میں پاسر کا نام کتنا مشہور کیوں نہ ہو،
مگر اکثر صحرا ڈاکٹر ہیرنگ ہی کے سر ہے۔ یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاسچر طریقہ اس آکولیشن ایک بھدی ہومیوپیتھی ہے۔ پاسچر بھی دیوانے کتے کے زہر کو نظام جسم کے اندر بذریعہ انجیکشن دیا کرتے تھے۔ وہ یہ زہر خرگوشوں کی ریڑھ کی ہڈیوں میں پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ابتدا میں زہر بہت سخت تھا، اس لیے انہوں نے ہنیمن کے ڈائلوشن کی پیروی نہ کر کے اس زہر کو کم و بیش وقت کے لیے ہوا میں کھلا چھوڑ دیا۔ جب کبھی کوئی مریض ان کے ہاں آتا تو پہلے وہ اس زہر سے ان کو آکولیٹ کیا کرتے تھے، اور جس کے اندر طاقت بہت کم ہوتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ زہر کو اور بڑھا کر ویکسین کا انجیکشن دیا کرتے تھے، مریض کو شفا کا فتویٰ دے دیتے تھے۔ میں یہ بتانے سے باز نہیں رہ سکتا کہ ان کے اپنے طریقے میں اپنے زمانے میں یہ شفا کا فتویٰ ہی ہوا تھا، کیونکہ زہر کی مقدار اور مریض کی قوت منعکسہ کا توازن کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے شفا کے اس فتوے کے بعد بھی سینکڑوں مریض اس مرض سے راہ عدم ہوئے۔ پاسچر کا یہ طریقہ اتنے مریضوں کے مر جانے کے بعد بہت سخت ثابت ہوا اور زہر کی مقدار کو اور بھی کم کیا گیا۔ ہیرنگ کے تجربے سے 50 سال بعد پاسچر کا نام شروع ہوا، لیکن چونکہ زہر کوچ کی ٹیوبرکیولینم کی طرح نہایت تیز تھا، اس لیے ان کے تجربات بھی بہت مہلک ہوتے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں کتنی فیصدی ہمیں یقینی کامیابی ہوا کرتی ہے، مگر چونکہ ہومیوپیتھک طریقہ نہ تو فیشن ایبل طریقہ ہے، نہ ہی ہماری گورنمنٹ اس کی مدد کرتی ہے، اس لیے بہترین نتائج کے ہوتے ہوئے بھی یہ ابھی تک کسی مپرس کی حالت میں نہیں ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کاشی رام کا کہنا یہ کہ پاسچر نے جو طریقہ کار اپنایا تھا کہ انجیکشن کے ذریعے سے ڈائریکٹ جو پاگل کتے کی تھوک کا زہر ہے وہی دے دیا جائے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی جان گئی تھی۔ اور ہیرنگ کا طریقہ کار ٹھیک ہے کہ اس تھوک کو پہلے پوٹنسی بنایا جائے، جس طرح ہومیوپیتھی طریقہ کار ہے، اس کے بعد دی جائے، اور اس میں کسی کی جان نہیں جاتی بالکل، اور نہ ہی کبھی گئی ہے۔ باقی نہ کہ ہومیوپیتھی جو نا وہ سمجھ لیں کہ حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہومیوپیتھی میں جو نا پیسہ نہیں ہے، اور جس میں پیسہ نہ آنا اس میں حکومت کی سرپرستی کبھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت پیسوں سے چلتی ہے، پیسوں کی لالچی ہے۔ ہائیڈروفوبینم ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، نہ صرف کتے کاٹے کے علاج ہی میں بلکہ ان حالات میں جب اس دوا کی مخصوص علامات موجود ہوں۔ یہاں پر ایک میں بہت بڑی غلط فہمی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہائیڈروفوبینم صرف پاگل کتے کے کاٹے کے علاج میں مفید ہے، یہ بہت غلط خیال ہے۔ ہائیڈروفوبینم جس طرح لیکسس جو کہ سانپ کے زہر سے بنی دوا ہے، وہ سانپ کے زہر اگر سانپ کاٹ جائے تب بھی اس میں مفید ہے، اگر کسی کو سانپ نہ بھی کاٹا ہو مگر یہ کہ اس میں لیکسس دوا کی خصوصیات پائی جائے تو اس وقت لیکسس دوا اس کے لیے مفید ہے۔ دنیا میں لیکسس مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائیڈروفوبینم پاگل کتے کے کاٹے کے میں مفید ہے، اور اگر کسی شخص کو پاگل کتے نے نہ بھی کاٹا مگر یہ کہ اس میں وہ صفات موجود ہو جو کہ ہائیڈروفوبینم کی آزمائش کے وقت سامنے آئی ہے، تو اس وقت یہ جو دوا ہائیڈروفوبینم اس کی تمام تر امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا مزاج ہی ہائیڈروفوبینم ہے، اس میں ان لوگوں میں ہائیڈروفوبینم کی صفات موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ان صفات کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ وہ پاگل کتے کی صفات جن کا تفصیلی میں پہلے جو پارٹ ہے اس میں کر چکا ہوں، آپ میرے جو یوٹیوب چینل اس پر یہ سن سکتے ہیں۔ تو یہی بات ڈاکٹر کاشی رام کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کاشی رام کا جملہ سنیں آپ توجہ سے، دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر کاشی رام کا کہنا ہے کہ ہائیڈروفوبینم ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، نہ صرف کتے کاٹے کے علاج ہی میں بلکہ ان حالات میں جب اس دوا کے مخصوص علامات موجود ہوں۔ اب دیکھیں پاگل کتے کے علاوہ بھی یہ دوا مفید ہے اگر اس دوا کی مخصوص علامات موجود ہوں۔ مخصوص علامات مفصل ذیل ہیں۔ اس دوا کا جو مریض ہے، ہائیڈروفوبینم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں،
اس کے بارے میں کاشر ہم لکھتے ہیں کہ اس کا مریض ہوا کے سانس سے، چمکدار اشیاء سے، خصوصاً سطح آب سے چلتے ہوئے پانی کی آواز سے حد درجہ ذکیل حس ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کا تصور ہی نہ صرف مریض کے اندر زیادتی مرض پیدا کرتا ہے بلکہ تشنجی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ پیچس اور سوزاک کے مریض ہائیڈروفوبینم سے درست ہوئے ہیں، جبکہ محض نل چلنے کی آواز پر پیچس میں مروڑ بڑھ گئے اور سوزاک میں ان کو حاجز پیشاب بڑھ گئی۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کریں کہ ہائیڈروفوبینم جو دوا ہے اس کا پانی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ پانی سننے یا اس کے تصور کرنے سے، اس کی آواز سے تکلیفات کا بڑھ جانا اس کی مخصوص علامت ہے۔ بہت سارے مریض جن کا سوزاک ہائیڈروفوبینم سے ٹھیک ہوا ہے ان میں علامت یہ تھی کہ پانی سننے سے، پانی کی آواز سننے سے ان کے سوزاک کے ساتھ ان کو پیشاب آ جاتا تھا، اور بہت سارے مریض جن کو پیچس لگا تھا ان کو صرف پانی کی آواز سننے سے ان کا پیچس میں مروڑ بڑھ جاتا تھا۔ اس طرح کے مریض، اس طرح کے اور بھی بہت سارے مریضوں کو ہائیڈروفوبینم نے شفا دی ہے اللہ کے حکم سے۔ دھوپ برداشت نہ ہو سکے، پیاس مگر نگلنے کی نااہلیت، منہ سے لیسر، خون کی زیادتی، گفتگو تیز اور بے صبر۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے اپنے مضمون جو ہے پہلے والا تو اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ ہائیڈروفوبینم بے صبر ہے، اور دوران لیکچر میں نے وہ بے صبر کی جگہ پر نا با صبر کہہ دیا۔ یہ با صبر نہیں ہوتے، بے صبر ہوتے، وہ غلطی سے ہو گیا، اور اصل میں یہ بے صبر ہوتے ہیں۔ دماغی تحریک اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ مریض کا مزاج تشدد امیز ہو جاتا ہے۔ تحریک کی آلات تناسل میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ آزمائش میں بہت سی آزمائش کنندگان نے دم گھٹنے کے احساس کو محسوس کیا۔ سرد آہیں بھرنا، تنفس میں سرد آہوں کا ہونا اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس میں غمگینی بھی موجود ہے۔ ہائیڈروفوبینم مزاج کے لوگوں میں غمگینی موجود، عجیب قسم کی غمگینی ہوتی ہے، خاص طور پر صبح اٹھتے وقت یا کسی وقت کھانے کے بعد۔ ہائیڈروفوبینم لیکسس کے بہت قریب آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہر دو ادویہ ہمارے مٹیریل میڈیکا میں نہایت ضروری ہے۔ نمایاں علامات جسم کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ دوا عموماً نظام عصبی کو معاف کرتی ہے اور اس میں ہڈیوں میں درد پایا جاتا ہے۔ دوستو تو یہ تو تھی ہائیڈروفوبینم، اور اس کی جو مکمل جو وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، اس کی صرف کمی زیادتی کو میں پڑھ دیتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ کمی زیادتی میں کاشرام نے لکھا ہے ہائیڈروفوبینم کی کہ چلتے پانی کی آواز یا چلتے پانی کو دیکھنے سے یا رقیق اشیاء کے تصور خیال سے ہی چمکدار چیزیں یا چندھیانے والی چیزوں کو دیکھنے سے، روشنی سے، دھوپ سے، جھکنے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو پانی سے تکلیفات بڑھتی ہیں، وہ کئی صورتوں میں پانی دیکھنے سے یا سننے سے، روشنی سے، دھوپ سے، جھکنے سے، یہ چار طرح سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ تبدیلی وجہ سے ذکیل حص، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو کر بیٹھنا یا دائیں سے بائیں ہونا، بائیں سے دائیں ہونا، آگے سے پیچھے ہونا، تبدیلی وجہ سے ذکیل حص کو اپنی جگہ تبدیل کرنا پسند نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتا جب ایک جگہ پر لیٹتا ہے تو ساری رات وہاں پر ہی ہوتا ہے اور صبح بھی وہاں سے اٹھتا ہے۔ سر پچھلی طرف جھکانے سے گردن کے درد کو آرام ہوتا ہے۔ گرم مرطوب ہوا، اچھا یہ جو علامت ہے نا سر پیچھے کی طرف جھکانے سے گردن کے درد کو آرام ہوتا ہے، یہ سلفر سے ملتی جلتی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہائیڈروفوبینم ہے سلفر کی طرح سرم اعظم کی دوا ہے۔ آگے گرم مرطوب ہوا سے دم گھٹتا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گرم مزاج ہوتے ہیں اور سردی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو گرمی سے نفرت ہوتی ہے۔ خفیف سے جھونکے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا سے درد سر میں کمی ہوتی ہے۔ چھونے سے گاڑی کی سواری سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ ان کو چھونا پسند نہیں ہوتا، کوئی بندہ ہمیں چھوئے، آپ کو پتہ ہے کہ پاگل کتے کو چھونے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو دوستوں ہائیڈروفوبینم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں نا کہ ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں بہت کم مواد ملتا ہے، اور میں نے بہت ساری اس کی جو علامات ہیں ہائیڈروفوبینم کی جو علامات ہیں ان کی میں نے تصدیق کی ہوئی ہے مریضوں سے، اور بہت سارے علامات کا میں نے اضافہ کیا ہوا ہے۔ آپ پہلے اور دوسرے لیکچر کو توجہ سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں اور دہرائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اور دنیا آخر میں آپ کو ہر قسم کی ترقیاں، کامیابیاں،
خوشحالیاں عطا فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب کا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اللہ حافظ۔